أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف، تسبیح، تقدیس، تکبیر، ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلافت ارضی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ استفسار کیا کہ آیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، زمین کے امن کو خراب کریں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں؟ مالک کائنات نے کہا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ان چیزوں کے نام جو اللہ تعالیٰ انہیں بتانا چاہتے تھے بتا دیے۔ ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ اے فرشتوں۔ فرشتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک کائنات جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب ان چیزوں کے نام آپ نے ہمیں بتائے نہیں تو آپ کے دیے گئے علم کے بغیر ہم کچھ نہیں جانتے، ہم لا علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو، نہ کہ عبادت کا سجدہ۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین،
اور سورہ الکہف کے مطابق کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو فرشتوں میں سے تو نہ تھا، جنوں میں سے تھا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ ابلیس نے رب کے حکم کو نہ بجا لایا، رب کے حکم کی حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو ٹھہرا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، آپ نے رب کے حکم کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تو ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، ساتھ سیدہ حوا بھی موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جنت میں سے آزادی کے ساتھ جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جنت کی سیر کرو، اپنے دل کو بہلاؤ، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو کھا لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہلا دیا، پسلا دیا، اللہ کی مشیت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی ایسے ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا، جو کہ زمین کی آبادی کے لیے اصل مقصود بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے لیے ایک خلیفہ، خلافت ارضی کے لیے میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے واپس زمین پر بھیجا اور ساتھ یہ پیغام دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس لازم طور پر میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، ارشاد آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، مالک کہتا ہے اے آدم اور آدم کی اولاد، اس بات کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا لو اور سمجھ لو، یاد رکھ لو، زمین کی خلافت تمہیں عطا کی جا رہی ہے، میری طرف سے تمہیں رہنمائی آئے گی، گائیڈنس آئے گی، تمہیں زمین پہ بے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جائے گا، تم عام جانوروں پرندوں چرندوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہیں اشرف مخلوق بنایا ہے، اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جانشین بنایا ہے، زمین کو آباد کرنا ہے، زمین کو خیر کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس خیر کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، مالک کہتا ہے آدم علیہ السلام سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، جہنم ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، پانی کا ایک قطرہ پینے کے لیے میسر نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب نفسی کی آوازیں پکار رہے ہوں گے، قیامت کا 50,000 سال کا طویل گرمی سے بھرا ہوا، تپش سے بھرا ہوا دن ہوگا، اور صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں اور غلطیوں اور قصوروں کی نسبت سے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے ناف تک، کوئی اپنے کندھوں تک،
اور کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے دور ہوں گے کہ کان پٹیوں تک پسینہ پہنچا ہوگا اور اس کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے پسینے کے اندر۔ مالک کائنات نے جب زمین پر بھیجا پہلے دن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی زمین پر۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا زمین پر مسکن، یہ 1 2 4 سال 1000 2000 سال کے لیے نہیں، بلکہ اس کی مدت قیامت تک پتہ نہیں کتنے لاکھ سال ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پہلے دن یہ بتا دیا، پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پیپر اوپن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کویسچن پیپر اوپن کر دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک بھی ساتھ دے دی، اور فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، جب قیامت کے دن کی یہ ہول ناکی ہوگی، بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دن نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی۔ وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی، وہ ارشاد، وہ تعلیم ربانی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ پے در پے بھیجتے رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کو خوش کر دیا، لڑکپن کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑا، باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا ابراہیم اگر توحید کی دعوت دینی ہے، ایک اللہ کی دعوت دینی ہے تو وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، سورہ مریم کے اندر ہے۔ اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا پھر میرا گھر چھوڑ کے جا، اگر ایسا نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے میں تجھے پتھر مار کے رجم کر دوں گا، مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا سلام علیک، بستے رہو ہستے رہو، ابا جی میں تواڈے کول کی لینا ہے، سلام علیک۔ ابراہیم علیہ السلام نے لڑکپن سے لے کے پھر قوم کو دعوت دی، کبھی نمرود کے دربار میں جا کے اس سے مجادلہ کیا، کبھی قوم کو آخری حربے کے طور پر ان کے بت خانے کے اندر جا کے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، شاید اسی سے ان کو سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ساری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے گزر گئی، 80 یا 100 سال تک کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، جب اولاد عطا کی تو پھر اس کو شیر خارگی کی عمر کے اندر ایک جنگل بیابان بیت اللہ کی بنیادوں کے پاس، جس کی بنیادیں بھی مٹ چکی تھی، وہاں چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کام لیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اس بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ بچہ جب جوانی کو پہنچا، ابراہیم علیہ السلام چوتھی دفعہ 4 سفر، ان کے 4 یا 5 سفر قرآن سے ہی ثابت ہو جاتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ چھوڑنے کے لیے آئے، اس کے بعد کتنے سفر ابراہیم علیہ السلام نے شام کی سرزمین سے مکہ کے لیے کیے۔ شام کی سرزمین سے 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ، بلکہ مدینہ کی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور مکہ اس سے بھی آگے پڑتا ہے۔ 4 یا 5 سفر کم از کم قرآن سے ہی مل جاتے ہیں کہ بار بار وہاں گئے۔ عبد کی بار جب گئے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو اپنا خلیل چن لیا کہ ابراہیم آپ میرے خلیل ہو۔ دوسری بات، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، آپ کو اپنا خلیل ہی نہیں چنا
بلکہ تمام انسانیت کے لیے آپ کو امام چن لیا ہے، پیشوا چن لیا ہے۔ یہ قربانیوں کا ثمر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا آپ کو امامت عطا کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں بھی تو امامت رکھنا، تو نے مجھے تو عطا کر دی، میری اولاد کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیں ابراہیم، آپ نے ہمیں اتنا خوش کیا ہے، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے سوا آپ کے اولاد کے اندر بھی ہم امامت کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہاں امامت سے مراد نبوت و رسالت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا انتخاب دیکھیے کہ پہلے جو انبیاء آتے رہے مختلف نسل، مختلف قبائل، مختلف علاقوں سے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آیا۔ پھر ساری امامت و نبوت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سمٹ گیا۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، ان کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے ختم ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بعد ایک ہی رسول آئے جو آخری رسول آئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ پہلے پارے میں اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادوں اور دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، باپ بیٹے سے قبول کر لینا، اللہ ہم سے قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے دل کی نیت کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مطیع فرما بردار مسلم بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، ہمیں اپنی قربانی اور مناسک حج کے طریقے بتا، ہماری توبہ کو قبول فرما، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، ایک دعا یہ بھی ہے، اب یہ بیت اللہ تو بن گیا، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنا ہے، بلکہ اپنے خطیبانہ ذوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اس کے لیے کوئی امام بھی تو چاہیے نا، جو اس کی امامت کا حقدار ہو، جو صرف اس گھر کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا امام ہو۔ اے اللہ ان لوگوں کے اندر، مکہ والوں میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، انہی عرب میں سے، قریش میں سے، مکہ والوں میں سے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم سے ان کو سرفراز کرے، ان کے سینے روشن کر دے کتاب و سنت کی تعلیم سے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کے دلوں کے اندر کے زنگ اتار دے، طہارت کر دے، تزکیہ کر دے، ان کی میل کچیل اتار دے۔ اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن نفسک، یا رسول اللہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کی آمد کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین
व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम ला मुंजदिलुन फी तीनतिही, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, हसन दर्जे की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हां, अल्लाह की तकदीर में अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त भी खातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी अपनी मट्टी के अंदर थे, अभी उनमें रूह नहीं फूकी गई, अभी उनकी गोई हुई मट्टी थी। तो उस वक्त अल्लाह ताला के हां मेरा नाम खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी लिखा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पहला मामला क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी दुआ का मिस्ताक बन के आया हूं। व बिशारत ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की बशारत बन के आया हूं। वरोया उम्मी, और अपनी उम्मत, अपनी मां सैयदा आमिना का वो ख्वाब बन के आया हूं। उस ख्वाब की ताबीर, अल्लती रात हीना हमलत बी, जब वो मुझे अपने बतने मुबारक में उठाए हुए थी तो मेरी मां को ख्वाब आया, खराजत मिन्हो नूरुन, रात अन्नहु खराजा मिन्हा नूरुन अज़ाअत लहू कसर शाम। ये मुस्तदरक के हाकिम के अंदर भी रिवायत है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है। कहता है मैं अपनी मां की, नबी पाक ने फरमाया, वो ख्वाब हूं जो मेरी मां ने उस वक्त देखा था जब मेरी मां अपने बतने मुबारक में मुझे उठाए हुए थी, कि मेरी मां ने देखा, ख्वाब आया कि मेरे पेट से, मेरे बतन से, मेरे जिस्म से एक ऐसी रोशनी निकली है, एक ऐसा नूर निकला है जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मामला तो ये है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का मिस्ताक हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं, और अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो मेरी मां ने मुझे पैदाइश से पहले देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान अंबिया और रसूल की आमद है, रसूलों का भेजा जाना है। और तमाम अंबिया और रसूल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी के तौर पर आखिरी हिदायत का सरचश्मा बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाना, यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस नेमत को जतलाया है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों पे एहसान कर दिया, इस बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन में से, यानी उन्हीं अरब में से जो बाद में नबी पाक पर ईमान लाने वाले थे, उनको अल्लाह ताला ने पहले ही मोमिनीन से ताबीर किया है। उन्हीं में से अल्लाह ताला ने एक रसूल मबूस कर दिए, उनमें यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐसे रसूल अल्लाह ताला ने मबूस किए, मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने एहसान किया, एक रसूल भेजे उन्हीं में से जो उनको अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करके सुनाते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं, उनको किताब व हिकमत की, कुरान की किताब की तालीम देते हैं। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बहुत बड़ी गुमराहियों के अंदर लोग पड़े हुए थे। क्या हाल था अरब के मुआशरे का? ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए कोई 500 साल का अरसा हो गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं आया। इसको ज़मानुल फ़तरा कहते हैं, फ़तरत का, वक्फे का। ईसा अलैहिस्सलाम नबी आए, अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान में 500 साल तक, 5 सदियां गुजर गई, कोई नबी नहीं।
نصرانیوں کا دین ایک یہودی نے خراب کر دیا. یہودی پہلے ہی گمراہی میں پڑ چکے تھے. عرب کے لوگ اور خاص طور پہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کو 250 300 یا 400 سال پہلے، آگے میں بیان کروں گا، آگے خطبات چلنے ہیں سیرت کے. عامر ابن لحی نام کا ایک آدمی تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا بدبخت تھا جو شام یا عراق کے علاقے کے اندر گیا اور وہاں پر لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. یہ قریش کا بندہ تھا اور اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم اس خدا کو پکارتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہ وہاں سے بت لے آیا، یہ لات وغیرہ یا عزا نام کے کوئی بت لے آیا اور اس نے آ کے وہ بت آ کے نصب کر دیو اور اس طرح اس نے بت پرستی شروع کروا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن لحی تھا، جس نے آ کے مکہ کے اندر اور قریش کے اندر اور عرب کے اندر جس نے بت پرستی شروع کروائی. عمر ابن لحی تھا. عیسائیت اپنے دین کے اندر، عیسائی توریت انجیل کے اندر تحریف کر چکے، یہودی توریت کے اندر تحریف کر چکے تھے، اور عرب کے اندر تو یعنی قریش، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. خاص قریش کے اندر یا مکہ والوں کی طرف یا حجاز کی سرزمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے اندر آئے جب پوری دنیا پہ ظلمت کا راج تھا، اندھیرا تھا، شرک تھا، اللہ کو بھول گئے تھے لوگ، ظالم لوگ اپنی تنابیں دبائے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، کھا رہے تھے. 100 سال تک جنگیں چلتی، اور جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ ایک جنگ بسوس ہوئی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. جنگ بسوس اس کو کہتے ہیں، الحرب البسوس. اس پر بڑے عربی ادب کے اندر بڑے شعر ہیں. زہیر نام کا ایک آدمی تھا، چونکہ خود شاعر بھی تھا تو اس نے پھر لکھا ہے اس پہ. عربی ادب میں ہم پڑھتے ہیں حماسہ وغیرہ کے اندر. بسوس ایک عورت تھی یا ایک عورت کی اونٹنی تھی، وہ ایک شخص کی چراگاہ کے اندر چرنے کے لیے گئی. یہ حالت تھی عربوں کی. اس نے ایک دن روکا، دوسرے دن پھر اونٹنی آئی، اس نے تیر مارا، اونٹنی مار دی، اونٹنی قتل کر دی. اس بنیاد پر ایک جنگ شروع ہوئی، حرب البسوس، اس اونٹنی کے نام سے جنگ. 40 سال تک جنگ چلتی رہی. کتنی؟ دونوں قبیلوں کے 80% مردان سارے ختم ہو گئے، صرف عورتیں بچے بچے. یہ حالت تھی. مار مار کے لڑ لڑ کے دونوں قبیلوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، نام و نشان اپنا مٹانے تک چلے. یہ حالت تھی عرب کی. بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور صرف بچیوں کو نہیں بلکہ بھوک کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچے ہوں یا لڑکیے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان کو مار دیتے تھے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے. بچوں کو قتل کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا کہ بھوک کے ڈر سے اپنے بچے نہ مارو. سود عام تھا، جوا عام تھا، بے حیائی عام تھی. یہ حالات تھے کہ لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لونڈیوں سے جسم فروشی کا کام کرواتے تھے اور ان کی کمائی کھاتے تھے. اس حالت کے اندر کہ نہ ان کا کوئی سٹرکچر ہے، نہ کوئی سیاسیات ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی معاشرت ہے، نہ کوئی اخلاقیات اس معاشرے کے اندر رہ گئی. اس عالم کے اندر آفتاب نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ طلوع ہوا. اور جب وہ طلوع ہوا تو مالک کائنات نے ان کے بارے میں کہا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آ گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم اس تکلیف کی کسب کم محسوس کرتے ہو، محمد کریم اس تکلیف کی کسب زیادہ محسوس کرتے. تمہاری ہر بھلائی اور تمہارے لیے ہر خیر کو چاہنے کے لیے حریص ہے، رؤوف
مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رؤوف و رحیم ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی جہالت کو مٹانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعات کو مٹانے کے لیے، سودی کاروبار کو مٹانے کے لیے، جوئے جیسے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، قتل و غارت کو مٹانے کے لیے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، زناکاری کو ختم کرنے کے لیے، شراب نوشی کا خاتمہ کرنے کے لیے، چوری چکاری ڈکیتی کو ختم کرنے کے لیے، بد تہذیبی کو ختم کرنے کے لیے، سنت کا بول بالا کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھانے کے لیے کہ ایک دفعہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ لذت آ جائے، یہ ساری دنیا سے کٹ کے جنت کے راہی بن جائیں اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی، آپ کیوں آئے؟ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دے جنت کی، ونذیرا، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ کو ایک آفتاب نبوت، آفتاب ہدایت بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محمد کریم کی ہستی کو اپنے لیے محبوب نہیں بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی حدیث، آپ کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، بلکہ آپ کی کل زندگی تم سب لوگوں کے لیے نمونہ بنا دی گئی ہے، ماڈل بنا دی گئی ہے۔ آپ کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے سیرت کو دیکھ کے چلنا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری نجات کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اوپر ہے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا، زبانی خالی کھولی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خالی دعوے کو نہیں تسلیم کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، جس نے میرا کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جو شخص جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟
आपने फरमाया मन अताअनी दखल अल जन्नह, जो मेरे तरीके को अपनाएगा, मेरी सुन्नत पे चलेगा, मेरी इताअत करेगा, मेरी फरमाबरदारी करेगा, मेरी सीरत पे चलेगा, जो मेरे तरीके को, मेरा हुक्म मानेगा, वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फकद अबा, और जो मेरे हुक्म, मेरे तरीके, मेरी सुन्नत, मेरी हदीस, मेरे अमल, उसकी मुखालफत करेगा, आपने फरमाया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह ताला कहते हैं प्यारे हबीब तेरे रब की कसम है। अल्लाह नबी को कहते हैं ए प्यारे हबीब तेरे रब की कसम है, यानी अल्लाह अपनी कसम उठा रहा है और निस्बत नबी पाक की तरफ कर रहा है, तेरे रब की कसम है। फला व रब्बिक, ए प्यारे हबीब तेरे रब की कसम है, ला युमिनून, ये मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि अपने हर मसाले के अंदर, अपने हर झगड़े के अंदर आपकी जाते वाला सिफात को जब तक ये अपने दरमियान हाकिम और फैसले आखिर नहीं मान लेते, आपके हर फैसले के ऊपर अपनी जबानों को बंद नहीं कर लेते, उस वक्त तक ये मोमिन। और जब फैसला नबी पाक का सुन लिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फैसला सुन लेने के बाद अपने दिल के अंदर कोई तंगी भी नहीं पाते कि मैं तो ये काम करना चाहता था लेकिन हदीस आ गई है, बड़ा मुश्किल हो गया, नबी पाक ने मना किया। मिसाल दे देता हूं एक, भाई सोना किनू चंगा नहीं लगता, वो सोना चंगा लगता है ना, अल्लाह दी कसम मेरा भी दिल करता है मैं सोना खावां, सोना बड़ी सोहनी शै है, लेकिन नबी पाक ने मना किया ना सरकार, आपने फरमाया मर्द दे हाथ दे उत्ते सोना इंज ही है जिवें अग दा अंगारा है। हुण सोना पा के बंदा सोहना ते लग जेदा, लेकिन अग दा अंगारा जहन्नम दा किवें बर्दाश्त करे। जब नबी पाक ने ये इरशाद फरमा दिया अब चांदी जितनी मर्जी इस्तेमाल करो, हीरे जवाहरात इस्तेमाल करो, मर्द सोना नहीं पहन सकता। हमने नबी पाक का ये फरमान माना, अल्लाह की कसम है एक बाल बराबर भी हमारे दिल में तंगी हो, हम ये समझते हैं हमारा ईमान ही चला जाए। इंसान होने के नाते हमसे गलती हो सकती है, हमसे भूल हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी ख्वाब में भी सोचें कि नबी पाक की हदीस हो और हमारे दिल में यह आए कि यार हदीस तो है लेकिन मानने को दिल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें इसी पे आज खुतबे को खत्म कर लेते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से मना किया। सहाबा ने अंगूठियां उतार के फेंक दी, घर वालों को दे दी। एक शख्स नबी पाक के उस बाज में सहाबी मौजूद नहीं था, वो आया, उसने अभी तक अंगूठी पहनी, उसको पता ही नहीं है नबी पाक ने मना कर दिया, पहले इजाजत थी फिर मना कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी उतारी अपने हाथ से और ऐसे मस्जिद नबी के सहन में नबी पाक ने अपने हाथ से ऐसे फेंक, नमाज हो गई, लोग चले गए, अंगूठी पड़ी है, कोई देखता ही नहीं है, सोने की अंगूठी पड़ी है, गुर्बत का आलम है, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखता ही नहीं, और जिस सहाबी की फेंकी है उसने भी नहीं देखा, दोबारा उसने पलट के देखा नहीं। नमाज हो गई, सहाबा चले गए, कई वक्त तक वो अंगूठी पड़ी रही। सहाबा ने कहा कि ऐ हमारे साथी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने मर्दों पे सोना हराम किया है, घर की औरतों पे तो हराम नहीं किया, इसको ले जाओ, उठा के ले जाओ, अपने घर की औरतों को पहना दो। इसको कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उसने कहा क्या कहते हो, अल्लाह की कसम मुझे पता है औरतों के लिए सोना हलाल है, लेकिन मेरे हाथ से इस अंगूठी को उतार के आमिना के लाल ने फेंका है, अल्लाह की कसम इसको उठाना तो दूर की बात है, मैं इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। नबी पाक की सीरत, सीरत के बगैर कोई इस्लाम नहीं, सीरत को समझे बगैर। कुरान मजीद हिदायत की किताब है, ये बड़े कीमती जुमले आखिर में कहने लगा। कुरान मजीद किताब हिदायत है, जब तक
कोई मुसलमान सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में गर्क हो के कुरान को नहीं पढ़ता, उसको कुरान भी समझ नहीं आ सकता है। सीरत के बगैर कुरान नहीं समझ आ सकता, क्योंकि कुरान को हामिले कुरान और साहिब कुरान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और अल्लामा इकबाल के अल्फाज थे, जितना मुसलमानों के अंदर जितना सीरत का ज़ौक़ ज्यादा होगा, सीरत के आईने में इसी तरह उनके अंदर कुरान फहमी का ज़ौक़ ज्यादा पैदा होता है। क्योंकि सीरत के कुरान को सीरत मोहम्मद से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर ये वही है तो इस वही के नातिक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कुरान है तो साहिब कुरान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अल्फाज की सूरत में है तो इसका अमली माना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, नबी पाक का अखलाक कैसा था? कहा काना खुलुकुहुल कुरान। नबी पाक कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा कभी? नबी पाक का अखलाक सीरत पूछते हो, आपकी सीरत कैसी थी? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा बड़ा पढ़ा है कुरान। फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, आपकी सीरत, आपका सारा अखलाक कुरान में ही तो मौजूद है। जो कुरान है वही नबी पाक की सीरत है। तो लिहाजा सीरत की अहमियत, सीरत को पढ़ना, सीरत को सीखना, सीरत से मोहब्बत करना, इसके बगैर कोई शख्स इस्लाम को भी नहीं समझ सकता, इस्लाम पे अमल भी नहीं कर सकता, कुरान को भी नहीं समझ सकता, और अपनी ज़िंदगी के अंदर, अखलाकियात के अंदर, तहजीब के अंदर, मुआशरत के अंदर कोई सुधार नहीं आ सकता अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी दिलचस्पी मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ये बयानात आगे चलते रहेंगे। सीरत का पैगाम, नबी पाक की आमद का पैगाम क्या है? नबी पाक से सच्ची मोहब्बत की जाए, ईमान लाने के बाद ईमान लाया जाए, सच्ची मोहब्बत की जाए, उनके पैगाम को माना जाए, शिरक से बचा जाए, बिदात से बचा जाए, सुन्नत को अपनाया जाए। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात होते हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सब समझदार लोग हैं, आप इतनी इस बात को समझते हैं कि जो काम अबू बकर ने नहीं किया, उमर ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, हसन ने नहीं किया, हुसैन ने नहीं किया, किसी सहाबा ताबईन अइम्मा दीन मुहद्दिसीन ने नहीं किया, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हंबल किसी ने भी नहीं किया, जो 100 साल 50 साल पहले पैदा हुआ है। आप सारे सियाने लोग हैं, मैं तो आपको क्या कह सकता हूँ, आप खुद समझते हैं कि ये काम दीन के अंदर बिदअत होते हैं जो नबी पाक से साबित ना हो, सहाबा ताबीन से साबित ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने ना किया हो। बस आकल के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।